وہ کعبہ کو ہی مٹا دے گا تاکہ لوگ ہمیشہ کے لیے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس وقت کی بات ہے جب عرب کی سرزمین پر نہ کوئی بڑی سلطنت تھی اور نہ کوئی مضبوط حکومت، مگر ایک چیز ایسی تھی جو سب کے دلوں پر راج کرتی تھی، اور وہ تھا کعبہ۔ لوگ دور دور سے صرف اس مقدس گھر کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ اسی زمانے میں یمن کے شہر صنعاء میں ایک طاقتور مگر رور حکمران رہتا تھا جس کا نام ابراہہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کی عظمت کو مانیں اور اس کے سامنے جھکیں۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ ایک ایسا شاندار گرجا بنا دے جو کعبہ سے زیادہ خوبصورت ہو تو لوگ مکہ جانا چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ اس نے ایک نہایت عالی شان عمارت تعمیر کروائی جسے دیکھ کر ہر شخص حیران رہ جاتا، مگر اس کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں کیونکہ لوگوں کے دلوں میں کعبہ کی محبت پہلے سے زیادہ مضبوط تھی۔ یہی بات ابراہہ کے غرور کو آگ کی طرح جلانے لگی۔ وہ کعبہ کو ہی مٹا دے گا تاکہ لوگ ہمیشہ کے لیے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور ایک دن اس نے غصے میں آ کر فیصلہ کیے لوگ ہمیشہ کے لیے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی جس میں ہزاروں سپاہی، گھوڑے اور سب سے حیران کن چیز بڑے بڑے ہاتھی شامل تھے، کیونکہ عرب کے لوگوں نے اس سے پہلے کبھی جنگ میں ہاتھی نہیں دیکھے تھے۔ جب یہ لشکر مکہ کی طرف بڑھا تو مکہ کے لوگوں میں خوف پھیل گیا اور وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب نے کعبہ کے دروازے کو تھام کر اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار، یہ تیرا گھر ہے، ہم کمزور ہیں، اس کی حفاظت تو ہی فرما۔ ادھر ابراہہ کی فوج مکہ کے قریب پہنچی تو اچانک ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ سب سے بڑا ہاتھی جسے آگے بڑھنا تھا وہ کعبہ کی طرف جانے سے رک گیا۔ اسے جتنا بھی مارا جاتا وہ آگے نہ بڑھتا بلکہ زمین پر بیٹھ جاتا، لیکن جب اسے دوسری سمت موڑا جاتا تو فوراً چلنے لگتا۔ سپاہی حیران اور پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی لمحے آسمان پر پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے۔ ہر پرندے کے پاس چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، اور پھر اچانک ان پرندوں نے وہ کنکریاں ابراہہ کی فوج پر برسانا شروع کر دی۔ یہ کوئی عام کنکریاں نہیں تھیں بلکہ اللہ کے حکم سے عذاب بن چکی تھیں، جس پر گرتی وہ تباہ ہو جاتا۔ پوری فوج میں بھگدڑ مچ گئی، طاقتور سپاہی زمین پر گرنے لگے، ہاتھی بدک کر بھاگنے لگے اور ہر طرف چیخ و پکار سنائی دینے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ عظیم لشکر مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ ابراہہ جو غرور میں اندھا ہو چکا تھا اپنی جان بچا کر بھاگا، مگر وہ بھی اس انجام سے نہ بچ سکا۔ راستے میں اس کا جسم گلنے لگا اور آخرکار وہ ہلاک ہو گیا۔ یوں اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی اور یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ یہ سارا واقعہ قرآن پاک کی سورۃ الفیل میں بیان کیا گیا ہے، جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے اور غرور کرنے والوں کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔